ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق کی آیات زیادہ ہیں، آج ہم تھوڑی سی پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بے اسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ اقرأ پڑھیے، بے اسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے جس نے خلق پیدا کیا، ساری کائنات کو، سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان، خلق پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی وہ جو، علم بالقلم جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان سکھلایا انسان کو، ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا۔ علم الانسان سکھایا انسان کو، ما جو لم نہیں، یعلم جانتا تھا۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی سرکشی کرتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی جب کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ ان رآہ استغنی جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ انا بے شک، الی ربک اپنے رب کی طرف، رجعا لوٹنا ہے۔ انا بے شک، الی ربک رجعا اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح سچ ثابت ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے غار ثور میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہاں عبادت میں گزارتے، پھر آتے، پھر چلے جاتے۔ اسی طرح ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ ان کو دیکھ کر، ظاہر ذہن میں ایک خیال بھی نہیں تھا، ان کو دیکھ کر حیران پریشان بھی ہو گئے۔ انہوں نے ان کو یہ سورت جو نا یہی پڑھائی اور ان کو کہا اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے ان کو سینے کے ساتھ لگا کے ذرا دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر ان کو دبایا، پھر اس طرح تین بار ایسا ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سورت جو ہے نا ان کو پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا، پریشانی کے عالم میں واپس آ گئے اور آپ نے آ کر ان کو کہا، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے ان کو چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت تھوڑی پرسکون ہوئی۔ انہوں نے سارا ماجرا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جو ہے نا صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مخلوق پر رحم کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان کو لے کر اپنے بھائی وہ کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جب یہ سارا معاجرہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے نبیوں پر اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، اور میں اگر جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی
کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اور ساری طاقت سارے مال کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، جب بھی اللہ کے کسی نبی نے قوم کو راہ راست پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جمع و خون سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر پڑھیے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحم والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں تو ہر قسم کا جو ہے نا اس میں رحم آ جاتا ہے، بخشش بھی آ جاتی ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کی عنایات بھی آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا، علم کے ساتھ اللہ نے انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، معاشرت کے علم، اللہ کا علم، دین کا علم، یہ سارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی انسان جو نا یہ سرکش ہو جاتا ہے، جب بھی اس کے پاس دولت آتی ہے، جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو یہ سیدھے راستے سے عموماً بھٹک جاتا ہے۔ جب کوئی سیدھے راستے کی طرف بالکل صحیح چلتا رہے تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں نیکی میں، ہر حال میں خوشی میں، تنگی میں اپنے آپ کو یاد رکھے، اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا رہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ پتہ ہو کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ نے سارے اعمال میرے سامنے پیش کر دینے ہیں اور ان کا میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی طرف بھی جو ہے نا رہنمائی فرمائے گا، اگر انسان کے اندر ایک لگن ہوگی سیدھے راستے کی۔ ان سب باتوں کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمیں دولت مل جائے پھر بھی، ہمیں تنگی مل جائے پھر بھی، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کے پاس ہی جانا ہے، اور ادھر سب حساب کتاب جو ہے نا ہم نے دینا ہے، اور اس کے بعد ہی ہمارا چھٹکارا ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔